بڑی تعداد میں غریبوں کو تعلیم کے حق سے محروم کیا ہوا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تعلیم جتنی مہنگی آج ہے اتنی مہنگی اگر اس وقت ہوتی جب 1952 میں میٹرک کے بعد داخلہ لیا تھا ڈی جے کالج میں ڈاکٹر عبد القدیر خان نے، تو ہمارا کیا عالم ہوتا؟ مجھے یقین ہے کہ جتنے ہمارے سائنسدان یہاں موجود ہیں ان کی بڑی تعداد وہی ہے کہ جنہوں نے سرکاری اسکولوں سے تعلیم حاصل کی ہے اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ہے۔ لیکن اب سرکار کی تعلیم کو آپ تباہ کر دیں اور تعلیم کو مہنگے سے مہنگا کر دیں، 2,62,00,000 بچے اس وقت آؤٹ آف اسکول ہوں تو ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو ہمیں اندازہ ہے کہ تعلیم مہنگی ہے، خاص طور پر آئی ٹی کی ایجوکیشن مہنگی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کو روزگار نہیں ملتا، ہمیں معلوم ہے کہ جمہوری آزادیاں اس کا سوال موجود ہے، لیکن نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک وزیر اعظم کا، صدر کا یا کسی پولیٹیشین کا نہیں ہے، یہ ملک کسی بیوروکریٹ کا نہیں ہے، یہ ملک پاکستان کے عوام کا ہے، اور جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا نظام۔ اس لیے پاکستان کے خلاف کسی کارروائی میں شریک نہ ہو، اپنی قوم سے، اپنی برادری سے، اپنی زبان بولنے والوں سے محبت کریں، لیکن اس کی بنیاد پر نفرتیں نہ پھیلائیں۔ قوم پرستی کی یہ لہریں یہ تباہ کر دیتی ہیں۔ آج آپ بنگلہ دیش کو دیکھیے کہ وہاں اسی طرح کی تحریک چلی تھی، حرکتیں حکمرانوں نے کی تھیں، غصہ پاکستان کے خلاف لوگوں نے نکالا اور دشمن نے اس کو استعمال کر لیا۔ دشمن کے استعمال کرنے کے نتیجے میں ملک دولت ہو گیا، لیکن اس کے نتیجے میں حاصل کیا ہوا؟ حاصل یہ ہوا کہ 50 سال بعد بنگلہ قوم پھر سے جاگ گئی اور اس نے انڈیا کی باقیات کا خاتمہ کر دیا، حسینہ واجد کو دیس نکالا دے دیا، اور کل الحمدللہ وہاں جماعت اسلامی کے رہنما مولانا اظہر عبداللہ کو سپریم کورٹ نے باعزت بری کر دیا ہے۔ یہ کامیابی ہے پاکستانیت کی، یہ کامیابی ہے ان لوگوں کی جو عقیدے کے لیے لڑتے ہیں، جو وقتی لہروں میں قوم پرستی کی، کوئی بنگالی بن کر، کوئی پختون بن کر، کوئی مہاجر بن کر، کوئی پنجابی اور سندھی اور بلوچ بن کر بہ جائے اور اسی کے خلاف ہو جائے کہ جو ہمیں سب کو جوڑنے والی قوت ہے اور وہ پاکستان ہے اور وہ کلمہ ہے۔ تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ منقسم ہوں، بجائے اس کے کہ ہم تقسیم ہو جائیں، ہم متحد ہو کر ان لوگوں کو ختم کریں جو ہمیں تقسیم کرتے ہیں، ان کے خلاف ہم منظم ہو۔ پاکستان ہمارا گھر ہے، پاکستان ہماری عزت ہے، پاکستان ہمارا نظریہ ہے، پاکستان ہمارا عقیدہ ہے، اور پاکستان وہ ہے جس کی خاطر لاکھوں لوگوں نے خون بہایا ہے، گھر بار چھوڑے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر نچھاور کر دیا اس ملک پر، تو کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں، نظریے اور عقیدے کے لیے۔ آئیں ہم سب متحد ہوں، آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اور پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنائیں گے، اور حق اور انصاف کی بالادستی ہوگی، عدل کی بالادستی ہوگی، تو آپ سے آپ یہ نفرتیں مٹ جائیں گی۔ حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر وہ قوم میں یکجہتی پیدا کریں، ایشوز کو ریزالو کریں، بلوچ عوام کے جو مسئلے ہیں ان کو ایڈریس کریں، پختون پورے کے پورے جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں بدامنی ہے اس کو ایڈریس کریں، لوگوں کو ریلیف فراہم کریں، کسان پریشان، مزدور پریشان، طالب علم پریشان، تو ان سب کی چیزوں کو ایڈریس کریں تو انشاءاللہ یہ قوم پوری دنیا میں آج بھی اپنا مقام پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو نوجوان پاکستان سے مایوس نہ ہوں، بلکہ ان حالات میں جب ہم نے اپنے بڑے دشمن کو شکست دی ہے پورے اعتماد سے آگے بڑھیں۔ ہمیں یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے ہیں، اور ابھی تو ہمیں کشمیر کو آزاد کروانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تکمیل پاکستان کا ایجنڈا کشمیر کی آزادی ہے، اور کشمیر پاکستان بنے گا۔ ہماری نیوکلیئر طاقت اسی لیے ہے کہ ہم اپنے حق کو حاصل کریں، بجائے اس کے کہ ہم امریکہ کے سامنے لیٹتے رہیں اور اس کے کہنے پر مذاکرات کریں۔ کوئی ثالثی قابل قبول نہیں ہوگی اگر کشمیر کو بیک برنر میں ڈالا جائے گا۔ کوئی کتنا بھی بڑا ہو، کشمیر پر بات ہوگی تو بات ہوگی، ورنہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح پاکستان اور انڈیا کے ساتھ کشمیری عوام اور کشمیری حریت کانفرنس وہ ایک اسٹیک ہولڈر ہے، اس کو اعتماد میں لے کر ان تمام چیزوں میں آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہم باجماعت طریقے سے اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سب کو یوم تکبیر مبارک، آپ سب کو یوم ڈاکٹر عبد القدیر مبارک، اور آپ سب کو پاکستان کی اس عظیم حیثیت کی مبارکباد دیتا ہوں جو الحمدللہ طویل عرصے کے بعد پورے اعتماد کے ساتھ دنیا کے سامنے آئی ہے، اور ہم نے اپنے دشمن کو شکست سے بھی دوچار کیا ہے، اور پوری قوم کے 25 کروڑ لوگ پورے اعتماد کے ساتھ آج یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔